بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الامین العزیز الرؤوف الرحیم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دیں مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی درگلو توقی غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد. الحمدللہ ثم الحمدللہ علی کل حال. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 1 کا درس ہو گیا. ایک کا درس، دوسری آیت ہے آج اور بڑی اہم آیت ہے. اللہ پاک اپنے فضل سے قبول کرے. غوث اعظم کے فضو برکات سے ہم سب مسلسل مالا مال ہو رہے ہیں. اب تو کوانٹٹی کی بات نہ کریں، مسلسل مالا مال ہو رہے ہیں. آیت نمبر 2 دیکھیں آپ. اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے ما یفتح اللہ چونکہ اس سے ایک دم ریلیٹڈ ہے اور میری مسکراہٹ تھوڑا معنی خیز ہے ابھی، کیونکہ ایک اور ایس ایم ایس دیکھا میں ابھی، تکلیف دہ ایس ایم ایس ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوگی. ابھی تو امیش دیوگن کی بیجا حرکت سے ابھرے نہیں تھے کہ یہ کوئی سواتی کند ہندی ہے. سواتی کند 17 جون کب تھا؟ کل 9:45 AM بولے تو صبح. تو ابھی امیش دیوگن 18 نیوز اینکر انڈیا کی پریشانی ہم لوگ جھیل ہی رہے تھے. یہ دیکھیے آج 9:45 صبح میں ایک ٹویٹ، میں نے اس کی اسکرین شاٹ مجھ کو کسی نے بھیجا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لفظ پڑھ رہا ہوں کیونکہ نقل کفر کفر نہ باشد. معین الدین چشتی ایک ڈھونگی بابا اور لٹیرا تھا. یہ لکھ رہی ہے سواتی کند. آئی خرابی. یہ بھارت کی سنسکرتی دھرم کی برائی کرتا
اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتا تھا. جو منع کر دے ان کو مروا دیتا تھا، ان کے گھر کی مہیلاؤں کو غلام بنا لیتا، جیسا کرنے کو ان کی قرآن نے ہی کہا ہے. دو پریشانی کی بات ہے، شرم کی بات ہے، مسلم اسے پوجتے ہیں. تیسری غلطی، خیر اب اپنے انجام کو تم پہنچ جائے گی. حالانکہ چھوٹی سی عمر ہے تیری، زیادہ بھی عمر نہیں ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ہو گیا اس کا. تو ٹویٹر پر تھا یہ، میں کچھ نہیں کہتا، پورے ہمارے بھارت والے جاگ چکے ہیں. بس یہی کہوں گا کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ لے لو. اب اریسٹ امیش دیوگن لکھ ہی رہے ہیں نا، تو ان کے بارے میں بھی بول دو، دونوں بھائی بہن کو کر دو. بس ہم خواجہ غریب نواز کے حوالے سے اتنے پازیٹیو ہیں کہ اب بڑے سے بڑا چٹان بھی آئے گا تو ہمارے مرکزی عقیدت ہونے کے اعتبار سے، گنگا جمنا تہذیب میں انسانیت کا معیار بننے کے اعتبار سے اب ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور سیکولر فکر رکھنے والے ہمارے برادران وطن ہندوؤں کو بھی اس کا اعتراف ہے. یہ شرارت نفس ہے، اور پتہ نہیں اللہ پاک زندہ ہے تو ہدایت دے ابھی بھی، کیونکہ یہی میرے خواجہ کی تعلیم ہے. یہی میرے خواجہ کی کیا خواجہ غریب نواز کو کہا کہ یہ اونٹنی بیٹھنے کی جگہ، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ مزاحمت نہیں کیے، باوجود کہ آپ صاحب کرامات تھے. چاہتے تو چاہے بھی نا بھائی، انا ساگر کو بلائے بھی لائے بھی. خیر اب کچھ نہیں کہوں گا، اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے. اب آیت نمبر 2 سلطان الاولیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں. یہ سلطان الہند تھے. الحمدللہ. آیت نمبر 2 اللہ سبحانہ فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت. اللہ کی ڈیفینیشن، پہلے لفظ اللہ کا جو استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں المدبر لاحوال عبادہ، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے تمام حالتوں کی تدبیر فرمانے کا ذمہ اپنے کرم میں رکھا ہے. اب کیا ہے، سبحان اللہ، عام بندوں کی تدبیر رب فرماتا، محبوبوں کی تدبیر کتنا فرماتا ہوگا. انجام بد سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں کہ ان کا کتنا برا انجام ہوگا. خبردار ان سے الجھنا نہ یارو، خدا کے ولی کچھ نرالے ملیں گے. رب نے کہا ہے کہ میرے ولی سے دشمنی لینے والا میں جنگ کروں گا. اب تو میری بات ہی نہیں رہی، اب تو یہ ہماری بات ہی نہیں رہی کہ ہم لڑیں گے آپ سے. ہم نہیں لڑیں گے آپ سے، خالق لڑے گا. جس کا وہ ولی ہے وہ لڑے گا. اور دیکھ لیا ہم نے، ہزاروں میں FIR درج ہوئے ہیں. خیر اللہ تعالی ہم سب کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے. ہم ولی تک کہاں جا رہے، اپنے باپ ماں کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، بڑے بھائی کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، وہ تو بہت بڑی بات ہے. خیر تو وہ اللہ جو اپنے بندوں کے احوال کی تدبیر فرمانے والا ہے، ارشاد فرماتا ہے، میرے غوث کہتے ہیں کہ وہ اللہ، وہی دیکھیے گا، وہ اللہ پر دھیان دیجیے گا جو اپنے بندوں کے حالتوں کو بدلنے والا ہے، تدبیر فرمانے والا. یعنی یہ کہتا ہے میرے بندے ٹینشن مت لو، اس حالت کو میں بدلوں گا، بس میری طرف متوجہ رہو. واہ واہ واہ. وہ اللہ اپنے بندوں کے احوال کی تدبیر فرمانے والا لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے. دیکھیے گا تو فلا ممسک لہا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ ان بندوں سے خدا کی رحمت کو روک دے. غور کر رہے ہیں، اب یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں ابھی. اب غوث پاک دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں سے مراد الناسین حقوق تربیتہ و تدبیرہ سبحان من رحمت فائزۃ لهم بمقتضى جودہ تفضلا علیہم من النبوۃ. وہ رحمت کے دروازے کون کون ہیں یہ دیکھیے کہ اللہ اگر رحمت کا دروازہ کھول دے. میں چلتے چلتے کہہ دوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خصوصاً میرے خواجہ کی درگاہ، خواجہ کا دربار خدا کی رحمت کی آماجگاہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم پلتے ہیں، ہم لیتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو رحمت کی تفصیل کر رہے ہیں کہ رحمت کا کیا کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر وہ چاہ لے تو کسی کو نبوت عطا کر دے. خیر اب تو یہ دروازہ بند.
نبوت و رسالت، اور اگر کسی کو چاہ لے تو ولایت عطا کر دے، یہ دروازہ کھلا ہے، چاہ لے کرامت عطا کر دے، چاہ لے علم عطا کر دے، چاہ لے معرفت عطا کر دے، چاہ لے رشد عطا کر دے، چاہ لے ہدایت عطا کر دے۔ یہ ہے رحمت کا کانسیپٹ، کہ جو اللہ رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، وہ رحمت کے دروازے سے مراد یہ ہے کہ کسی پر نبوت و رسالت کا دروازہ، ولایت کا دروازہ، کرامت کا دروازہ، علم حقیقت کا دروازہ، معرفت ربانی کا دروازہ، رشد و ہدایت کا دروازہ وہ کھول دے۔ من الکمالات الفائزہ من عنده، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کمالات ہیں۔ غوث کہتے ہیں تو فلا ممسک لها، غوث کہتے لا مانع لها یمنعها عنہم، یعنی اس رحمت کو روکنے کے لیے کوئی ایسی رکاوٹ کی چیز نہیں کہ عنہم یمنعها، کہ اس بندہ خاص سے اللہ تعالی کی رحمت کو روک لے۔ واہ واہ واہ، میں نے کل بھی ایک جملہ کہا، یہ لٹیرے نہیں ہیں، یہ تو اتنا پھیلائے ہوئے ہیں کہ لوٹنے والے کم نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ بھی جملہ کہا، پشتے تمہاری جتنی کمائیں گی نا، لنگر میں ختم ہو جا رہا ہے اتنا، ہے کہ نہیں؟ یہ اتنا دینے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ خیر، یہ تو ہوا کہ اگر رحمت کے دروازے کھول دے، ہم یہ اتنی اس میں سے تین چیز کی تو کا مطالبہ کر سکتے ہیں، خاص طور سے عظمت و کرامت، علم، معرفت، رشد و ہدایت، یہ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کا دروازہ ہم پر اس اعتبار سے کھول دے، اور فیضان نبوت کے صدق و طفیل میں ہم سب پر بھی نبی کی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں رکھنا ہمیشہ، تو روک نہیں سکتا۔ آگے دیکھیں، وما یمسکو من بعدہ، وما یمسکو فلا مرسل لہ من بعدہ، اور اگر غوث پاک کا پہلے جملہ سن، یمنع سبحانہ من امر بمقتضی قہرہ و جلال، اور اگر قہر و جلال کے تقاضے کے اعتبار سے، اور ایک لفظ میں بڑھا دوں، اگر قہر و جلال کی صفت کے تقاضے کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، جلال بھی ہے، ذوالجلال ہے نا، ہاں اکرام والا تو ہے ہی، ذوالجلال بھی ہے وہ، ہاں، تو اگر صفت قہر و جلال کے تقاضے کے اعتبار سے کسی امر کو روک دے، کسی امر کو روک دے تو فلا مرسل لہ، خدا کے روکے ہوئے کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ غوث پاک کے جملے پہ غور کیجئے کہ فلا مرسل لہ کی تفسیر میں کہہ رہے یرسلہ الیہم، کوئی ایسا چھوڑنے والا موجود نہیں ہے جو کہ اسے ان تک چھوڑ دے، یعنی اللہ کہے کہ نہیں تو اب کہے نہیں، ہاں تو بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے سب بولنے والے، انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا، سب چلے گئے، اگر میں کہ کسی نے گھسا بھی ہے، ارے شیطان جیسا سب سے بڑا، اس نے تو رب کے سامنے کہا کہ میں تیری عبادت کر سکتا ہوں، آدم کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ ان دو پاؤں والے شیطان کو سمجھ میں نہیں آ، جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ خدا کے سامنے جھکنے سے اپنے آپ کو باز نہ رکھا ہے کہ نہیں؟ توحید کا تو بہت بڑا تھا نا وہ پرچہ، ارے با با با۔ خیر، اور دیکھیے ابھی اس عورت کے لفظ سے میں نے یہ جملہ اخذ کیا کہ وہ قرآن جو اس کا درس دیتا ہے، مطلب یہ کہ معاذ اللہ غلام بنانے کا درس قرآن دیتا ہے، ایک بیوی کو سنبھالا نہیں، میرے آقا نے 11 کو ایسا سنبھالا کہ پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوئے شہزادی ہیں، دنیا کی کوئی ایسی تاریخ نہیں بتا سکتے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر کسی کی بیوی شوہر کو اتنا رسپیکٹ دے، اتنی عزت دے۔ صحابہ سے پوچھئے کہ صبح و شام زندگی بتاؤ، عائشہ کے پاس آ کر پوچھے نبی کی صبح و شام زندگی بتاؤ۔ اچھا عائشہ تو بیٹی ہیں، ابو بکر تو زیادہ رہے نا نبی کے ساتھ، پوچھنا تو ان سے چاہیے نا، تاریخ رقم کر لے۔ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا مجھ سے زیادہ میرے ابو جانتے ہیں پوچھ لیجئے، کہا نہیں، میرے آقا بولتا قرآن ہے، ان کی پوری ادا، ان کے اخلاق، ان کے کردار دیکھنا ہو، الحمدو کے الف سے لے کے والناس کی سین تک پڑھ لو، پورا قرآن نظر آئے گا۔ دیکھیے اخلاق کے کانسیپٹ میں قرآن کو پیش کیا، اور یہ ایک لڑکی ہے
جو کہتی ہے کہ جو اس کا قرآن درس دیتا ہے یعنی لوٹنا اور غلام بنانا اور مار پیٹ کرنا، معاذ اللہ رب العالمین، لعنت ہے ایسی نسوانیت پر، ایسی عورتیت پر۔ تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے تو مطالعہ کرو، چھوٹی سی عمر ہے، مطالعہ کرو، اللہ پاک ہدایت دے، اور حضرت عائشہ کے صدق و طفیل میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں سب کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، ادب و احترام کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ تو اللہ اگر رحمت کا دروازہ مطلب کھول دے تو روک نہیں سکتا، بند نہیں کر سکتا کوئی، اور بند کر دے تو فلا مرسل لہ من بعدہ، کوئی اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے، من بعدہ، اس کے بعد یعنی روکنے کے بعد۔ سوال ایک ہوتا ہے کیوں، ایک سوال ہوتا ہے غوث پاک کر رہے ہیں کیوں، تو وہی دیکھ کیف یسع لأحد ما یمنعہ، بھئی سوال خود کر رہے ہیں، جواب خود دے رہے ہیں، واہ، سوال کر رہے ہیں کہ کسی کو روکنے کی طاقت کیوں کر ہو سکتی ہے، یہ غوث کہہ رہے ہیں، تو جواب دے رہے ہیں اذ هو العزیز الحکیم، بتائے دنیا کا کوئی شخص کہ میں عزیز ہوں، ڈکشنری والے عزیز تو ہو سکتے ہو، اور جب ڈکشنری وجود میں نہیں تھا وہ عزیز ہے۔ اذ هو العزیز الحکیم، کیونکہ وہی اللہ غالب حکمت والا ہے۔ واہ 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 واہ، عزیز کی تفسیر میرے غوث کریں، المقصود المنحصر ذاتہ علی العزت والغلبہ، واو، یعنی جس کی ذات عزت و غلبہ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے۔ اب اگر لینا بھی ہے تو وہ ترانہ گاؤ کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ملی ڈائریکٹ نبیوں کو خدا سے اور امتیوں کو مصطفیٰ سے، واہ واہ سبحان اللہ، یہ ہے لا عزیز دونہ، اللہ کو چھوڑ کر کوئی غالب نہیں، غالب بننا بھی ہے تو اللہ کے کرم سے اللہ بنا دے گا عطائی طور پہ۔ الحکیم، وہی حکمت والا ہے، حکمت سے مراد المستقل من فی المنع والارسال، یہ نئی تفسیر دیکھیے، حکیم کی تفسیر دیکھیے، کہہ رہے ہیں چھوڑنے میں اور روکنے میں، کسی کو اگر روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی کو دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، مانع بھی اسی کی شان ہے، مرسل بھی اسی کی شان ہے۔ تو غوث کہتے ہیں کہ حکیم ہے وہ، حکیم سے مراد المستقل فی المنع والارسال، چھوڑنے میں اور دینے میں، روکنے میں اور دینے میں وہی مستقل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا دے گی تو محتاجگی ہوگی، اوپر سے آرڈر نہیں ہے، یہ بولیں گے اوپر سے آرڈر نہیں ہے، کبھی کیندر کی بات کریں گے، کبھی راجیہ کی بات کریں گے، اور یہ دونوں جب مل جائیں گے تو ابھی بجٹ نہیں ہے تو کبھی یہ نہیں آیا کبھی وہ نہیں آیا، یہ دیکھیے۔ لیکن رب جو لینے اور رب جو دینے کے معاملے میں، روکنے اور دینے کے معاملے میں وہ مستقل ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، واہ۔ اور اس کا استقلال ارادتاً، ارادہ بھی رہتا ہے شامل، ایسا نہیں کہ ایک دم ہاں دے دو، نہیں، لا یسأل عن فعلہ، واہ واہ، اس کے کام کے متعلق کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں۔ روہت سردانہ وغیرہ ذرا اس تفسیر جیلانی کو دھیان میں رکھیں، وہ کہتا ہے نا اللہ کو کس نے پیدا کیا، معاذ اللہ اس طرح سے حرکت کرتا نہ تھا۔ جواب ملا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ بلیو کرنے کے لیے ہے بس۔ ولا مبدل لقولہ، اور اللہ کے قول کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ولا معقب لحکمہ، اور خدا کے حکم کا تعاقب کرنے والا بھی کوئی نہیں، خدا کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت نمبر 2، اسی آیت میں تو سب کا پریشان ہو گیا، الحمدللہ میرے غوث کا فیضان ہے یہ، الحمدللہ۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، واہ، اس سے پہلے آیت نمبر 2 دیکھیے، ثم نادى سبحانه اهل النعمة وخاطبهم ليقبلوا عليهم ويواظبوا على شكر نعمه، واو۔ آیت نمبر 2 میں دیکھیے میرے غوث، پھر اللہ سبحانہ نے اہل نعمت، سبحان اللہ،
اگر یہ اہل نعمت کا لفظ غوث پاک نے استعمال کیا تو میں خدا کی قسم کہتا ہوں، آپ سب خدا کی قسم اہل نعمت ہیں. آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت، سب نعمت ہے. تو گویا غوث پاک کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم سب تیار رہو، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے کہہ رہے ہیں پھر اللہ سبحانہ نے اہل نعمت کو آواز دیا. یہ غوث کہہ رہے ہیں، غوث کہہ رہے ہیں کہ اہل نعمت کو آواز دیا، اہل نعمت کو آواز دیا. وخاطبہم، اور اہل نعمت سے خطاب فرمایا. کیوں؟ لیقبلوا علیہ، تاکہ اہل نعمت اس آواز کو قبول کرے. وَيُوَاظِبُوا عَلَى شُكْرِ نِعَمِهِ، اور اللہ کی نعمتوں کے شکریہ پر مواظبت اور ہمیشگی برتے. وہ کیا ہے دیکھیے گا اور ایک دم سمجھیے گا کہ مجھے دے رہا اللہ. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. سبحان اللہ. اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم پر جو اللہ نے نعمت کی ہے اس کو یاد کرو. واشکروا لہ اداء لحقوق کرمہ، اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہو، اس کا شکر کرو اس کے کرم کے حقوق کی ادائیگی کے لیے. اس نے کرم کیا اور کرم کا حق یہ ہے کہ اس کے شکر میں ہو جاؤ رطب اللسان. وتفکروا فی الآلاء فی آلائہ ونعمائہ، اور ان کی نعمتوں اور عطاؤں میں غور و فکر کرو. سنو، هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ گویا احساس خالقیت اللہ کی نعمت ہے. اللہ کے خالق ہونے کا احساس اللہ کی نعمت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. هل من خالق غیر اللہ. اچھا یہاں پر اللہ کی تعریف دیکھیے. المتوحد بوجوب الوجود، جو واجب الوجود ہونے میں یکتا ہے. ودوام البقاء، اور ہمیشہ باقی رہنے میں یکتا ہے، اس کی طرح باقی کوئی نہیں. یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق عطا کرتا ہے اور کرتا رہے گا؟ کرتا ہے، کرتا رہے گا. اب یہ دیکھیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق کیسے عطا کرتا ہے وہ دیکھیے. اے من امتزاج العلویات بالسفلیات، یعنی ملائے اعلیٰ کو ملائے اسفل سے ملاتا ہے. میں اس کی تفصیل یہ کر سکتا ہوں کہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، زمین کو کہتا قبول کرو پھر سبزہ اگاؤ. دیکھیے تو آسمان و زمین سے رزق دینے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے. واختلاط الفواعل والاسباب مع القوابل والمسببات المسخرة تحت قدرت العلیم الحکیم لینکشف لکم ویتبین انہ، اور یہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ لا الہ الا ہو، ظاہر ہو جائے کہ کوئی نہیں ہے معبود الا ہو مگر وہی، کوئی نہیں معبود. اچھا یہ الہ کی تفسیر دیکھیے گا. یعبد بالحق، یعبد بالحق، کوئی ایسا معبود نہیں جو حق کے ساتھ عبادت کیا جائے. عبادت تو کیے بہت جا رہے ہیں لیکن حق عبادت کے ساتھ نہیں، اور عبادت حق کے ساتھ نہیں. حق عبادت کے ساتھ نہیں اور عبادت حق کے ساتھ نہیں. یہ ہے کہ یتوجہ الیہ، اور کوئی ایسا معبود نہیں جس کی طرف توجہ کیا جائے. ویسند الحوادث الی حکمہ، اور جس کے فیصلے کی طرف تکلیفوں اور مصیبتوں کو پیش کیا جا سکے، اور جس کے فضل و جود کی تمنا کی جا سکے. ایسا کوئی معبود نہیں الا ہو مگر ہے تو وہ اللہ جو حق ہے اور اطاعت اور رجوع کا حقدار ہے. اطاعت اور رجوع کا، رجوع سمجھ رہے نا، لوٹنا، اسی کی طرف جانا. لا مرجع سوا ہو، اس کے سوا کوئی مرجع نہیں. ولا مقصد الا ہو، اور اس کے سوا کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصود نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہے میرا قرآن. اب اس میں سے کوئی ایسی بات بتائیے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہندو سنسکرتی کے خلاف بول رہے ہیں،
یہ ہندو یہ سب کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننے کا پیمانہ قرآن دیتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں. 2 معبود اگر ہم تسلیم کر لیں، 2 معبود، 2 عبادت کرنے، ہم کو پانی کی ضرورت ہو تو کس کے پاس ہم جائیں؟ کسی کو مطلب خشکی کی ضرورت، ظاہر ہے ضرورتیں تو مختلف ہوتی ہیں، ایک وقت میں ایک کی ضرورت نہیں ہو سکتی. اللہ پاک پارہ نمبر سورہ انبیاء میں اسی بات کو لے کر ارشاد فرماتا ہے، بڑی اہم بات ہے، دیکھیے گا. فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کیا کہنا، سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں، کہ اگر آسمان اور زمین میں 2 معبود ہوتا تو آسمان اور زمین میں ہمیشہ لڑائی ہوتی. آسمان والا رب کہتا ہم برسائیں گے، زمین والا رب کہتا رکو. یہ ہے ہمارے قرآن کا درس. کتنا بیسٹ اختلاف ختم کرنے والا قرآن اور ہماری کتاب ہے. اور کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز لٹیرے تھے اور وہی درس دیتے تھے جو قرآن میں. ایک بات تو اچھی نکال دیا کہ وہی درس دیتے تھے قرآن میں. اس کا میں بھی اعتراف کرتا ہوں کہ قرآن ہی کا درس دیتے تھے، کوئی اور کتاب کا، اپنے سے لکھی ہوئی کتاب کا درس نہیں دیتے تھے. اور قرآن میں رواداری کا درس ہے. سورہ ممتحنہ اٹھا کر دیکھو آپ، ہندوازم سے اگر ذرا سا بھی شدھ بدھ ہے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ غیر مسلم ہو تو سنو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کافروں سے رواداری رکھو جو تمہیں ظلم و جبر، مار پیٹ، ملک سے نکالنے اور دیگر مطلب کاٹ کٹ کی بات نہ کرے. ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. یہ میرا قرآن درس دیتا ہے. اس کا درس دیتے تھے ہمارے خواجہ. اور یہ خود آپ نے خود کہا ہے، خود کہا آپ نے کہ یہ قرآن کا درس دیتے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فرق بس ایک بات کہوں گا کہ قرآن کو دیکھنا اور ہے، قرآن میں دیکھنا اور ہے. قرآن میں دیکھنا اور ہے. قرآن کو تو کفار عرب نے بھی دیکھا، ابو جہل نے نہیں دیکھا، بالکل دیکھا، لیکن نہیں، میں دیکھنے والے کامیاب ہو گئے، صدیق بن گئے، فاروق بن گئے، غنی بن گئے، مولا کائنات بن گئے. یہ سب ہیں. تو قرآن پاک میں اسٹڈی کرنا ہو تو قرآن کے ماہر عالم بالقرآن، ماہر بالقرآن سے رجوع کرو. انگلش میں اسرائیلیت یا ڈکشنری کے اعتبار سے قرآن نہیں سمجھ، کیونکہ یہ خالق کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے. اور آسمانی کتاب کو سمجھنے کے لیے فکر بھی ویسے ہی ہونی چاہیے. اب زمینی سطح پر لے کر کے قرآن کو سمجھنے کی بات کرو گے، نہیں. اس قرآن کو سمجھنا جس قرآن کو سمجھنے کے لیے رب نے اپنے حبیب کو بلایا، بلندی پر بلایا اور فہم و ادراک کی دنیا میں اتنا کمال دیا کہ اپنی عظمت کو بتا کر کہا میرے حبیب خود کو دیکھ لو، خود کو دیکھ لو آپ. تو قرآن کو سمجھنا ہو صاحب قرآن سے سمجھو، صاحب قرآن کو سمجھنا ہو صحابہ کرام سے سمجھو، صحابہ کرام کو سمجھنا ہو تابعین اعظام سے سمجھو. یہ لڑیاں ہے، نرسری، یو کے جی، ایل کے جی، یہ سب جو کیٹیگری ہوتی ہے نا، ایسے ہی ڈپارٹ ہیں فہم و ادراک قرآن کے، قرآن کو سمجھنے کے لیے. بہرحال آیت نمبر 2 میں آخری لفظ جو تھا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو اے انسان، اے شخص کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیے کہاں جا رہا ہے. کیف تصرفون عن توحیدہ، جو اللہ آسمان و زمین کا خالق، آسمان و زمین کے امتزاج سے برسا کر کے زمین کی سطح پر ہریالی اگا کر کے تمہیں کھلانے پلانے کا کے اسباب مہیا فرمانے والا اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ دیکھیے کہاں بھاگ رہے ہو. وَتُرَدُّونَ عَنْ بَابِهِ أَيُّهَا الْعَافِقُونَ الْمُجْرِمُونَ، اور تم مجرم ہوگے اگر اس کے دروازے سے بھاگ جاؤ گے، کیونکہ وہی ہے، وہی دروازہ ہے سے تمہیں رزق مل رہا ہے، وہی دروازہ سے تمہیں پانی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے. ایک سانس بھی تم بتا دو اپنے من سے لے کر کے، اگر وہ روک دے. ہے ہمت آج پوری دنیا ہاتھ اٹھا دی ہے کورونا کے حوالے سے. وہ ایک اللہ ہے، آ جاؤ اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جس کا درس خواجہ غریب نواز نے دیا. ارے ولی بنا دیا ہے، مسلمان صرف نہیں بنایا ہے، کھڑاون مارتے مارتے نیچے لا کر ولی بنا دیا ہے. کیا ہے اس طرف جاننے چاہتے؟ بس یہی کہنا چاہتے ہیں قرآن کی ریئلٹی کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں، اور ہمارے بھی ایکسپلینیشن کرنے والے اسلام کے وہ بھی اس بات کو دیکھیں کہ آپ کے پاس معاون کتابیں بہت ہیں، مطالعہ کریں. ریئل میں میری عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کے اخلاق کو کس حیثیت سے اخلاق کو قرآن کہا،
کس حیثیت سے کہا اور صحابہ نے کیوں کر ان سے پوچھا. اس پر غور کرو گے سمجھ میں آ جائے کہ گھر کے جو ہوتے ہیں نا ان میں بھی سب سے زیادہ شوہر کو اگر کوئی سمجھتا اور جانتا ہے تو وہ بیوی ہے. انسان کو کہے شوہر کا، انسان کو سمجھتا ہے تو وہ بیوی ہے. اس کی صبح و شام زندگی جو قرب باپ ماں کو، خاندان کے کسی فرد کو حاصل نہیں ہے، وہ قرب بیوی کو حاصل. اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ نبی کے اخلاق قرآن ہے، نبی کے کیریکٹر قرآن ہے، نبی کے کردار قرآن ہے، تو اب ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ منزل پر کردار اور سیرت کے باب میں فائز ہوں گے. اور اس کی عطا بن کر خواجہ غریب نواز آئے، عطائے رسول بن کر خواجہ غریب نواز آئے. عطائے رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول نے عطا کیا ان کو، اور رسول جب اخلاق کے اعلیٰ منزل پر فائز ہیں تو وہ جن کو بھیجیں گے جہاں جو بھی سرزمین عطا کر کے وہ ضرور اخلاق و کردار کا پیکر اعظم ہوگا، پیکر اعظم پر فائز ہوگا، کردار اعظم پر فائز ہوگا. لیکن یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. توحید کی روشنی جن کے دماغ میں ہوگی وہی سمجھ پائے گا. خیر، دعا ہے اللہ سبحانہ ہو آپ کو ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، فیوز و برکات جیلانی سے خصوصاً ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کی اصلوں کو، ہم سب کی نسلوں کو آبادی، خوشحالی، بحالی نصیب فرمائے. یا اللہ جو بھی کورونا وائرس سے افیکٹڈ ہیں مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جناب عبدالہادی صاحب مخلص محترم، پروردگار ان کو اپنے فیوز و برکات غوث اعظم کے کرم سے، سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سلطان الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطائے رسول کے صدق و طفیل میں، جملہ انبیاء کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی اولاد کی حفاظت فرما، ہم سب کو دین متین پر قائم رکھ مولا، توحید و سنت پر قائم رکھ مولا، اسلام کی ریئلٹی اور اس کی اصلیت پر قائم رکھ مولا. یا اللہ جو کوئی اسلام کے خلاف بول رہے ہیں پروردگار، ولی کے خلاف بولنا اسلام کے خلاف بولنا ہے مولا، قرآن کے خلاف بولنا ہے مولا، کیونکہ ولی کا تذکرہ قرآن میں ہے. یا اللہ پروردگار عالم انہیں ہدایت نصیب فرما، وہ تیرے قہر سے بچا لے مولا، غضب سے بچا لے مولا. پروردگار تو خالق ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، تو موفق ہے، توفیق دینے والا ہے. پروردگار یا تو انہیں ایمان کی دولت دے دے، یا تو انہیں جس طرح خواجہ نے ایمان کی دولت 90 لاکھ کم و بیش جتنوں کو بھی دیا پروردگار اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں، حبیب کے صدق و طفیل میں مولا جو کوئی بھی اس طرح کی سازش اور حرکت کر رہے ہیں یا اللہ تو اپنے گرفت میں لے لے. یا اللہ جو بھی کرنا ہے جلدی کر مولا. ایمان والوں کا ایمان کمزور اور ضعف دیکھنے کو مل رہا ہے. یا اللہ آج خاندان میں، اقربا اعزاء میں، معاشرے میں کوئی مرتا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، تو اس طرح کی فکر ہو گئی ہے کہ جلدی سے ان کو ہٹایا جائے، گھر سے بھگایا جائے. اس طرح کی سوچ یہ ضعف ایمان کی دلیل ہے مولا. یا اللہ ہمارے مومن کے ایمان کو کاملیت عطا فرما، ہم سب کے ایمان کو کاملیت عطا فرما، ہم سب کو استقامت عطا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.